دنیا میں کوئی اتنا بڑا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ نہیں سنا تھا، صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ آج جب سے بشار الاسد کا اقتدار زائل ہوا ہے، اب بات واضح ہو رہی ہے کہ کتنا بڑا ظالم تھا، اور پچھلے 54 سالوں سے جو اپنی عوام پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا تھا، آج اس کا خلاصہ نکل کر آ رہا ہے۔ سید نایا جیل، ابھی تک اس کے بہت سے خفیہ راستے ابھی ڈسکور نہیں کیے گئے ہیں۔ مجاہدین جگہ جگہ تلاش کر رہے ہیں، کیمروں کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمروں میں نظر آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ قید خانے موجود ہیں، لیکن ان کے راستے نہیں مل رہے۔ وہ کس راستے پر موجود ہیں، کس جگہ پر ان کو بند کیا گیا ہے؟ ایک بچے نے ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، ابھی جب مجاہدین نے وہاں کی جیلوں سے قیدیوں کو رہائی دلائی اور رہا کیا، تو ایک بچے نے کہا تھا کہ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہوا کرتا تھا، 3 دن پہلے سے کھانا دینا بند کر دیا جاتا تھا کہ فلاں کو فلاں دن پھانسی دے دی جائے گی۔ فجر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ یہ کام چل رہا تھا بشار الاسد شیطان کے قدموں کے نیچے، اور شیطان نے جو ظلم و بربریت کی، ایسا لگتا ہے کہ ہلاکو خان نے بغداد میں بربریت کی ہے، اس سے کہیں زیادہ ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ ملک شام میں بشار الاسد نے اپنے ہی لوگوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے ہیں۔ ابھی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور پیچیدگیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، مجاہدین جگہ جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں پر کس طرح سے ظلم و زیادتیاں کی گئی تھیں، سی سی ٹی وی کیمراز کھنگالے جا رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے، کیا یہ بشار الاسد انسان ہی تھا یا کوئی اور مخلوق تھا جو شیطانیت کے قبیل سے آتی ہے؟ نہیں معلوم اتنے ظلم و زیادتیاں کون کر سکتا ہے، وہ اب پتہ چل رہا ہے۔ پچھلے 54 سالوں سے بشار الاسد اور اس کا خاندان ہی ملک شام پر قابض ہے۔ ملک شام میں جہاں کم و بیش 60-70% اہل سنت والجماعت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہیں پر شیعہ حضرات کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ایران اپنے فائدے کے لیے، رشیا اپنے فائدے کے لیے، بشار الاسد اپنے فائدے کے لیے اپنی عوام پر کیا قتل و غارت گری کر رہا تھا، وہ اب محسوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پوری دنیا نے جب نظارے دیکھے ہیں تو سارے لوگوں نے اپنی دانتوں کے نیچے انگلیاں دبانی شروع کر دیں اور افسوس کرنے لگے، کیا کوئی ہلاکو خان اس وقت ہی پیدا ہو چکا ہے؟ کیا کوئی ہٹلر اس وقت ہی پیدا ہو چکا ہے؟ کوئی نمرود اس وقت ہی پیدا ہو چکا ہے؟ اگر ان سب کو کمپیئر کیا جائے بشار الاسد سے، تو بشار الاسد ان سب میں سب سے بڑا شیطان ثابت ہوگا، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اور ابھی تو دن گزرنے دیجئے، ابھی جیسے ہی قید خانے سے لوگ باہر آئیں گے، وہ اپنی آپ بیتی سنائیں گے، وہ اپنی پریشانیاں گنائیں گے، اپنی تکلیف کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک کنسنٹریشن کیمپ میں زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی کیا تھی، کچھ نہیں معلوم، کس سیکنڈ میں موت آ جائے، کس سیکنڈ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے، کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ ایسے حالات ابھی نکل کر سامنے آنے ہیں۔ خیر، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ملک شام پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور بشار الاسد شیطان کے کارنامے اب دنیا کے سامنے رفتہ رفتہ اجاگر ہوتے جائیں گے۔